سے قبل مسیحی برادری میں یہ ایک قانون تھا، ایک ایکٹ بنایا گیا تھا جس کے تحت خاتون کو ڈائیورس کرنے سے پہلے الزام لگایا جاتا تھا بدکاری کا، اور اگر اس کو میں ثابت کر دیا تو سیپریشن ہو جاتی تھی، اگر سیپریشن ثابت نہیں ہو سکا تو دوبارہ پھر اکٹھے رہنا شروع کر دیتے تھے۔ شیراز زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ شیراز صاحب، آپ نے سارا یہ کیس انیشیٹو لیا، لے کے آپ کورٹ میں گئے، کورٹ سے اب ڈیٹیل ڈیسیژن بھی آیا، تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور اب اس میں کیا ڈیسیژن آیا ہے؟ دیکھیں، عزت مآب چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے 19 جون 2017 کو یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ جاری کیا ہے اور کرسچن کمیونٹی کی زندگیوں میں وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان پنجاب کی فیملی کورٹس میں ہزاروں کی تعداد میں کرسچنز جو مرد حضرات تھے انہوں نے اپنی بیوی کے خلاف ڈائیورس کے کیس کیے ہوئے تھے جو کہ پینڈنگ تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے کیس فائل کیے ہوئے تھے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ بدچلنی کے مرتکب ہوئی ہے، لہٰذا وہ طلاق دینا چاہتے تھے۔ لہٰذا قانون میں بھی صرف ایک ہی گراؤنڈ اویلیبل تھی جو کہ یہی تھی کہ پہلے بدچلنی کا الزام لگاؤ، اس کو پروف کرو، اور پھر طلاق دینے کے آپ اہل ہوں گے، ورنہ اگر آپ پروف نہیں کر پاتے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے زندگی اکٹھے گزارنے پڑتی تھی۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جو ایک گراؤنڈ ہے یہ عورتوں کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے، وہ جو کرسچنز خواتین ہیں ان کی فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے، اور آخر سب سے بڑی گراؤنڈ یہ تھی کہ جتنے کرسچنز میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر طلاق دینی ہوتی ہے تو ایک میاں بیوی کی آپس میں اگر نہیں بنتی تو وہ ان کو بدچلنی کا الزام نہیں لگانا پڑتا، لیکن اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو میوچول کنسنٹ کے ذریعے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں صرف ایک گراؤنڈ اویلیبل تھی۔ اچھا، یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے بن گیا؟ یہ جو قانون ہے جس میں بدکاری کا الزام لگانا ضروری تھا، یہ قانون بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو توفیق نہیں ہوئی کہ 1869 کا قانون ابھی تک 2017 تک وہی نافذ العمل ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس قانون میں ترمیم کر لیں، لہٰذا عزت مآب چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ایک تاریخ ساز فیصلے کے ذریعے جوڈیشل ریویو پاورز کے ذریعے آرٹیکل 199 کے تحت اپنی پاورز کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ صادر کیا ہے، اور میں یعنی کہ بڑا ایک ممنون ہوں کا کہ انہوں نے ایک بہت بہت بڑا فیصلہ دیا۔ شراز اس میں بتائیے کہ میں آلسو آئی واز گوئنگ تھرو دا ججمنٹ دیکھ رہا تھا، اس میں غالباً سیکشن 7 جو کہ آلریڈی اس کا نان ایگزسٹنٹ تھا اس کو ریوائیو کیا ہے غالباً، جس کی بعد اب آپ کے پاس یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی گراؤنڈ پر ڈیورس۔ ہوا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے اسلامائزیشن پالیسی کے تحت اس سیکشن 7 کو ختم کر دیا، ایک فیڈرل لا فیڈرل ڈکلیریشن آرڈیننس 1981 کے تحت۔ اور سیکشن 7 تھا کیا وہ بتائیے؟ سیکشن 7 یہ تھا کہ جو برطانیہ میں جو میٹریمونیل کازز ایکٹ ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں وہی پاکستان میں کرسچین کمیونٹی پر لاگو ہوں گے۔ اب وہ میٹریمونیل کازز ایکٹ میں یہ تھا کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ میوچول کنسنٹ کے ذریعے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے اس سیکشن کو نکال دیا تاکہ فورسبلی کنورٹ ہوں لوگ کرسچینٹی سے مسلم ہوں اور پھر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، لہٰذا یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی۔ فورسیبل کنورجن جو ہے یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تھی، حالانکہ اور بس ہم نے یہی کہا کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب نے جو 1981 میں فیڈرل لا ڈکلیریشن آرڈیننس جو جاری کیا یہ فورسیبل کنورجن کی طرف ایک سٹیپ تھا، لہٰذا سید منصور علی شاہ صاحب نے ہماری اس بات پر وہ قائل ہوئے، اور اس میں محترمہ حنا جیلانی صاحبہ کا بھی بڑا رول ہے جنہوں نے ہماری پٹیشن کو سپورٹ کیا۔ اس میں لا آفیسر صاحب جو ہیں انوار حسین صاحب، ان کا بڑا رول ہے جنہوں نے ہماری پٹیشن کو سپورٹ کیا، لہٰذا اور سول سوسائٹی نے پنجاب وومن رائٹ سروس کمیشن جو ہے انہوں نے ہماری پٹیشن کو سپورٹ کیا، لہٰذا یہ بہت بڑی کاوش ہے سید منصور علی شاہ صاحب کی۔